دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے۔ اسی خطبہ الہاباد پہ علامہ اقبال نے ایک ایسی عہد آفریں بات بھی کی ہے کہ جس پر آج تک دنیا اسلام میں عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے ایک پیراگراف پہ علامہ اقبال نے کہا کہ قیام پاکستان کا، جداگانہ مسلمان مملکت کے قیام کا، اسلام کو یہ فائدہ ہوگا کہ اسلام پر سے ملوکیت کی چھاپ اکھڑ جائے گی۔ اچھا، ملوکیت میں کہہ رہا ہوں، اقبال کے اصل الفاظ ہیں عریبین امپیریلزم کی جو گہری چھاپ ہے جس نے اسلام کی روح کو جکڑ بند کر رکھا ہے۔ پاکستان بنے گا تو وہ مور ملوکیت کی، عریبین امپیریلزم کا وہ تشدد اور وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ امپیریلزم کی، عریبین امپیریلزم کی جب مور اکھڑے گی تو نیچے سے اسلام کی اصل روح برآمد ہوگی، اور وہ اصل روح پھر روح اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے ایک نئی دنیا تخلیق کرے گی۔ تو یہ جو موضوع ایسا ہے کہ اقبال نے ایک چھوٹے سے پیراگراف میں خطبہ الہاباد کے اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو بتاؤں کہ عریبین امپیریلزم کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے سید ابو العلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت ضرور پڑھیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو خطبہ الہاباد کے اس موضوع پہ اب تک لکھی گئی واحد کتاب ہے، اور اس میں ایسی جزیات ہیں کہ ملوکیت نے، عریبین امپیریلزم نے مسلمانوں کو اور اسلام کو کیا کیا نقصان پہنچایا ہے، اس سب کا تجزیاتی اور تنقیدی جائزہ مودودی صاحب نے لیا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہاباد میں جو بہت ہی گہری اور بصیرت اندوز باتیں کی ہیں، وہ ایک طرف تو علامہ اقبال کی اپنی اسلام شناسی اور عین شناسی، انسان شناسی کا شاہکار ہے، لیکن اگر ہم اپنے ہندی مسلمانوں کے قومی ارتقاء کی روشنی میں دیکھیں تو جیسے سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ انڈیا از ناٹ اے کنٹری، اٹ از اے کانٹیننٹ۔ 1930 کے خطبے کے آخر میں پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا کہ the Prime Minister of England refuses to understand that India is a land of many nations. India's problem is an international problem. اب 1940 میں لاہور میں جو علامہ اقبال سے سر سید اقبال اور پھر قائد اعظم تک ہم پہنچتے ہیں تو 1940 میں جب قرارداد پاکستان جو ہے وہ منظور ہوئی، اور یوں سر سید اقبال اس کے تصورات کو تحریک کی شکل دی گئی 1940 میں قائد اعظم کی قیادت میں، تو قائد اعظم نے بھی اپنے خطبہ لاہور میں کہا کہ انڈیا از ناٹ اے کنٹری، اٹس اے کانٹیننٹ۔ تو یہ جو سر سید سے لے کے تو قائد اعظم تک یہ بات ہے کہ انڈیاز پرابلم قائد نے کہا از مینیفیسٹلی این انٹرنیشنل بات۔ تو یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پہ نہ آل انڈیا کانگریس راضی ہو رہی تھی اس اصول پہ، نہ برطانوی سلطنت راضی ہو رہی تھی، نہ آج تک امریکی CIA راضی ہوئی ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ہندوستان ایک بر صغیر ہے،
ایک ملک نہیں ہے، اور اس میں سے پاکستان تو نکلا ہے الگ ایک عوامی جمہوری تحریک کے نتیجے میں، لیکن اور ممالک نکلنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ آواز سنائی دیتی ہے، کبھی دکن کے علاقے میں، کبھی کہیں پاکستان زندہ باد۔ کیونکہ پاکستان زندہ باد جب وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک پاکستان بنائیں گے اپنے اکثریت کے علاقے میں، جو ہندو بالادستی کو قبول کرنے سے انکاری۔ دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے،